خراسان، ماوراء النہر، ایران، عراق، بلاد، شام اور ایشیا کوچک کے علاقوں پر مشتمل ایک ترکی سلطنت، جس کی بنیاد 5ویں صدی ہجری بمطابق 11ویں صدی عیسوی میں ایسے حالات میں رکھی گئی کہ جب عربی اسلامی مشرق میں رونما ہونے والے واقعات کے سٹیج پر سلجوقیوں کے ظہور کے ان علاقوں کی سیاسی تبدیلی پر بہت گہرے اثرات پڑے، جن کو ایک طرف عباسی خلفاء اپنی قلم رو میں شامل رکھنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف شیعوں کی فاطمی خلافت اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ٹریجر آف نالج کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ٹریجر آف نالج کی منی سیریز سلطنت سلجوق کا پہلا حصہ، سلطنت سلجوقیہ کا قیام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلطنت عثمانیہ سے پہلے ترکوں کی ایک بڑی سلطنت، سلطنت سلجوق کس طرح وجود میں آئی، اور اس منی سیریز میں آپ جانیں گے کہ سلطنت سلجوق کا قیام اور اس کے اعلیٰ کردار، اس کا زوال اور خاتمے کی ایک مکمل داستان۔ لیکن پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ اس سلطنت کا مستقر پہلے ایران کا شہر رے تھا اور بعد میں عراق کا شہر بغداد قرار پایا۔ اسی دوران خراسان، ماوراء النہر، کرمان، بلاد شام، سلاجقہ شام اور ایشیا کوچک یعنی سلاجقہ روم میں کئی چھوٹی چھوٹی سلجوقی سلطنتیں مورز وجود میں آئیں۔ یہ تمام سلطنتیں ایران اور عراق میں سلجوقی سلطان کے تابع تھیں۔ سلجوقیوں نے بغداد کی عباسی خلافت اور اس کے مذہب اہل سنت والجماعت کی خوب مدد کی۔ یہ سلطنت ایک طرف ایران و عراق میں شیعہ بویہمی اور دوسری طرف مصر و شام میں عبیدی یعنی فاطمی اثر و نفوذ کے درمیان میں گہری زوال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سلجوقیوں نے بویہمی اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور عبیدی فاطمی خلافت کے سامنے ڈٹ کھڑے ہوئے۔ سلجوقی سردار طغرل بیگ نے 447 ہجری میں بغداد کے اندر بویہمی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، تمام شورشوں پر قابو پا لیا، مساجد کے دروازوں سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سب و شتم پر مبنی تحریریں مٹا دی اور اوزیوں کے شیخ ابو عبداللہ الجلاف کو رفض میں گلوں کی وجہ سے قتل کر دیا۔ بویہمی شیعہ نفوذ بغداد اور عباسی خلیفہ پر چھا چکا تھا۔ جب سلجوقیوں نے بغداد سے دولت بویہمی کا خاتمہ کر دیا اور سلطان طغرل بیگ عباسی خلافت کے دارالحکومت میں داخل ہوا تو خلیفہ قائم بامر اللہ نے ان کا شاندار استقبال کیا، انہیں نہایت قیمتی خلعت عطا کی، اپنے پاس بٹھایا اور بڑے معزز القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب سلطان رکن الدین طغرل بیگ ہے۔ اس کے علاوہ عباسی خلیفہ نے یہ حکم صادر کیا کہ سلطان طغرل بیگ کا نام سکوں پر کندہ کیا جائے، بغداد کی مسجدوں میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور اس کے حق میں جمعہ و عیدین کی نمازوں میں دعا کی جائے۔ خلیفہ کی اس قدر افزائی کی وجہ سے سلجوقیوں کو پوری اسلامی دنیا میں بے پناہ قدر و منزلت حاصل ہوئی اور وہ بغداد میں بویہمیوں کی جگہ سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ عباسی خلیفہ اب ان کے ہر مشورے کو بطیب خاطر قبول کرتا تھا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ طغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا، بڑا ذہین، کمال، شجاع، دیندار، نیک اور عدل گستر تھا۔ انہی فضائل حمیدہ کی وجہ سے اس کی حمایت میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس نے ایک نہایت ہی طاقتور لشکر تیار کر لیا۔ طغرل بیگ نے کوشش کی کہ تمام سلجوقی ترک متحد رہیں
اور اسلام کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیں۔ خلیفہ قائم بامر اللہ نے سلجوقی سلطنت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی خاطر تغرل بیگ کے بڑے بھائی جعفری بیگ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ شادی 448 ہجری بمطابق 1059 میں ہوئی۔ پھر شعبان 454 ہجری بمطابق 1062 عیسوی میں تغرل بیگ کی شادی خلیفہ عباسی قائم بامر اللہ کی بیٹی سے ہوئی، لیکن اس کے بعد تغرل بیگ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ 8 رمضان المبارک 454 ہجری بمطابق 1062 عیسوی کو یعنی 1 ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت تغرل بیگ کی عمر 70 سال تھی۔ اپنی وفات سے پہلے تغرل بیگ خراسان، ایران اور عراق کے شمال مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوقی اقتدار اور غلبہ کا کام مکمل کر چکے تھے۔ یہ تمام تر معلومات آپ تک کتاب السلاطین المشرق العربی ڈاکٹر عصام شبارو کی تحریر سے پہنچائی گئی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور کمنٹس کے ذریعے ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ ٹریجر آف نالج کی منی سیریز سلطنت سلجوق کا اگلا حصہ ایک بہادر شیر کی داستان پر مبنی ہے۔ لازمی دیکھیے گا اور تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔